آپ کو تب سمجھ نہیں تھی جب آپ کی حکومت تھی. آپ تو کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہے. باجوہ جیسے لوگ جو ہے قوم کے باپ ہوتے ہیں. تو آپ جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ نے اس طرح کا نہیں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آئی. 2002 سے 2018 تک آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے تھے, اس کے بعد آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی, آپ نے کوئی بات نہیں کی. خان صاحب نے ایک بدترین کمپین کا آغاز کیا. تار کا لفظ استعمال کیا گیا, نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا گیا, میر جعفر اور میر صادق کا لفظ استعمال کیا گیا, امریکی سازش کا لفظ استعمال کیا گیا, ملک فروش کا لفظ استعمال کیا گیا, حسین اور یزید کا لفظ استعمال کیا گیا, فاشسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا. غلام کہاں گیا؟ فوج کو کہہ رہا ہے. جو انقلاب خان صاحب لانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہمارے ملک کا ہی نقصان ہے. ناظرین, عمران خان انقلاب کے بات کرتے تھے اور انقلاب پر بہت زیادہ بحث کرتے تھے کہ انقلاب آئے گا, انقلاب ہم لا رہے ہیں, اور انقلاب کے حوالے سے کافی بات چیت کی جاتی تھی. کل سے 2-3 باتیں جو ہے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. ایک تو ایئر وائی نیوز کو بند کر دیا گیا ہے, دوسرا کل شہباز گل پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اسی کے حوالے سے آج بات چیت کروں گا اور عمران خان کی اس بیانیے کی بات چیت کروں گا کہ آج شہباز گل کے لیے کیا وہ لوگ کڑے ہیں اور کیا شہباز گل نے اس طرح کی باتیں کی ہے کہ نہیں کی ہے. ایئر وائی نیوز کی بندش, اس پر بات چیت کروں گا کہ ایئر وائی نیوز کو اس لیے بند کیا گیا کہ شہباز گل نے اسی پروگرام میں ایئر وائی نیوز پر اس طرح کی گفتگو کی ہے, اور خاور گومن نے اور ارشد شریف اس پروگرام میں بھی شامل تھے اور انہوں نے میڈیا سیلز کی بات کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بڑی خبر جو شہباز گل نے وہاں پر ڈسکس کی ہے اور ایئر وائی نیوز سمیت اس میں شامل بھی ہے, تو کیا یہ خبر ان کو کس نے دی تھی؟ کیا اداروں کے درمیان اس طرح کی تفریق کا اجازت ان کو کس نے دیا ہے؟ کیا اداروں کو اس طرح نیچا دکھانے کی کوشش کوئی کرے گا تو کیا اس کو کوئی برداشت کرے گا؟ ریڈ لائنز ہوتی ہے, ریڈ لائنز کو اگر آپ اس طرح کراس کریں گے اور آپ تہذیب آمیز چیزیں آپ سامنے لائیں گے تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے. اور شہباز گل کے بیان کے بعد کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما اس پر اس طرح سے نہیں بولا جس طرح شہباز گل نے ان کی دفاع کی تھی. ان کے بارے میں اس لیے انہوں نے بات شاید نہیں کی ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ شہباز گل جو ہے انہوں نے تو ایسی باتیں کی ہے جس کو شاید یہ قابل برداشت نہیں ہے. انہوں نے اداروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہے, اور جو انہوں نے باتیں کی ہے شاید یہ اداروں کے مابین جو ہے, اداروں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی ایک تضاد پیدا کرنا چاہ رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اداروں کی بھی اپنی ایک عزت ہے. جب اداروں میں اس طرح کی چیز آتی ہے تو ہم بھی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ ریڈ لائنز جو ہے وہ آپ کراس کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے پرویز الہی کا بیان بھی آیا. انہوں نے کہا کہ اس بیان سے میں لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات ہو تو مجھ سے یا منس الہی سے پوچھ لیجئے گا, ہم اس کا جواب دہ ہے اور ہم اس کی جواب دیں گے. اسد عمر اور علی محمد خان کا بھی اس پہ کوئی ایسا نہیں آیا جس طرح وہ پہلے بولتے تھے کہ ہم یہ ہے وہ ہے, اور اس طرح کی ان کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں آیا. جو اب ہونے جا رہا ہے اس کا میں نہیں بتا سکتا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا, کیونکہ معاملات جو ہے بہت ہی گمبھیر بن چکی ہے اور بہت زیادہ غلطیاں لوگوں سے سرزد ہوئی ہے. اس میں ایئر وائی بھی اس بیان سے پیچھے جا رہی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایک فرد کی غلطی ہے, یہ پوری ایئر وائی کی پالیسی اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ایئر وائی کے لوگ آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے, پاک فوج زندہ باد کے نعرے, یہ نعرے آج لگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو شہباز گل زبان سے تھوڑا سا تیز ہے. اب اس کو کس نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں؟ ان کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ اپنے اداروں کو اور اپنے ملک کو دیکھتے ہوئے آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. آپ اس طرح کی باتوں سے آپ یہاں پر ایک اشتعال پیدا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک بدترین کمپین کا آغاز کیا, اور وہ کمپین جس کی انہوں نے سرپرستی کی. کمپین میں انہوں نے کوئی چند الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے وہ الفاظ میں ذرا آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ غدار کا لفظ استعمال کیا گیا, نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا گیا, میر جعفر اور میر صادق کا لفظ استعمال کیا گیا, امریکی سازش کا لفظ استعمال کیا گیا, ملک فروش کا لفظ استعمال کیا گیا, حسین اور یزید کا لفظ استعمال کیا گیا, فاشسٹ کا لفظ استعمال کیا گیا, غلام کہاں گیا. تو اس طرح کے الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ
فوج کو کہہ رہا ہے. عوام میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں پیدا کی جو نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی. عوام جو آج بول رہی ہے فوج کے خلاف، اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے بھی لوگ تنقید کرتے تھے، لیکن کم از کم اس طرح کی تنقید جو خان صاحب نے شروع کی ہے، فوج کے انہوں نے دھجیاں اڑائی ہے. اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے جو انہوں نے بات ہی کی ہے خان صاحب نے. انہوں نے انڈائریکٹلی کہا، لیکن اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عوام کو تو ساری چیزوں کی سمجھ ہے کہ یہ کس کے بارے میں بول رہا ہے. نیوٹرل کا جب وہ نام لے لیتے ہیں تو نیچے لوگ جو ہے فوج کے بارے میں سوچ لیتے ہیں. غدار کا نام لے لیتے ہیں تو میں پچھلے دنوں کسی ایک بندے سے انٹرویو کر رہا تھا لاہور میں نے ان کو کہا کہ کون غدار ہے. انہوں نے سیدھا کوئی اور بات نہیں کی، انہوں نے سیدھا کہا کہ باجوہ صاحب غدار ہے. تو کیا آپ نے فوج کے سربراہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، غدار کا لفظ اس طرح استعمال کرنا کوئی اچھی بات ہے جو خان صاحب نے کی ہے؟ یہ خان صاحب نے عوام میں اس طرح کی چیزیں پلائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تفریق انہوں نے پیدا کیا، تفریق بھی پیدا ہوا. تضحیک کرنا یہ جائز بات نہیں ہے جو یہ کر رہی ہے. اس تمام انقلاب میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے مگر اپنا جو اس میں ہمارا ملک کا نقصان ہے، اس میں ہمارے ملک کا صرف یہ نقصان ہو سکتا ہے. جو انقلاب خان صاحب لانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ہمارے ملک کا ہی نقصان ہے، کیونکہ آپ ملک میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں گے. آپ کو تب سمجھ نہیں تھی جب آپ کی حکومت تھی، آپ تو کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہے. باجوہ جیسے لوگ جو ہے قوم کے باپ ہوتے ہیں. تو آپ جب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ نے اس طرح کا نہیں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آئی. 2002 سے 2018 تک آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے تھے، اس کے بعد آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی، آپ نے کوئی بات نہیں کی. آخر میں شہباز گل جو ہے ان کے بعد اب کیا ہوگا؟ اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ارشد شریف دبئی چلے گئے، بہت انقلاب پسند انسان ہے، وہ دبئی چلے گئے. اب اور بھی دیکھنا ہے کہ کس کس کو گرفتار کریں گے اور کیا ہوگا. ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ.